خواتین و حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم سفر کر رہے ہیں حج کا مستنصر حسین طاہر صاحب کے ساتھ۔ طاہر صاحب، آپ حج کے لیے نکل گئے اور آپ کعبے کی طرف چلے۔ آپ نے ذکر کیا ہے کہ کعبے کو آپ نے دیکھا، اس کے ساتھ طواف کا آپ ذکر کر رہے تھے جب میں نے آپ سے کہا کہ ہم آگے چلے گئے۔ ابھی ہم عرفات بعد میں جاتے ہیں، لیکن آپ اس طواف کے پہلے منظر کو آپ نے لکھا، بہت امپیکٹ کیا اس نے آپ کے اوپر۔ اور ابھی آپ مجھ سے ذکر کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ وہ اصل میں کعبے کا پورا منظر ہے، وہ اصل میں صرف کعبے کی عمارت نہیں ہے بلکہ وہ پورا ایک سین ہے۔ اس کو میں چاہتا ہوں آپ ڈسکرائب کریں۔ بس وہ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ جس طرح ایک بہت بڑی کائنات ہے اور اس کے گرد سیارے گردش کر رہے ہیں، اور ایک وائٹنس جو ہے، اور اس میں ایک سحر ہے، ایک جادو ہے، یعنی آپ اس پر جب نظر رکھتے ہیں تو پھر آپ نظر اٹھا نہیں سکتے، اور آپ کے قطعی طور پہ یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ آپ جیسے لوگ ہیں جو طواف کر رہے ہیں۔ وہ لگتا ہے کہ کوئی اور مخلوق ہے، ان کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جب آپ ان میں داخل ہوتے ہیں تو آپ بھی ان جیسے ہو جاتے ہیں۔ اور سبھی لوگ جو طواف میں شرکت کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس لمحے ان سب کا جو ہے ماخذ کہہ لیں یا ان کی نیشنلٹی کہہ لیں، زبان کہہ لیں، وہ ایک ہی شکل کے ہو جاتے ہیں جیسے۔ اور میں نے اس میں تذکرہ کیا ہے کہ میری بیگم گئی جب حج پہ، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ بہت مطلب چھوت چھات پہ یقین رکھتی، تو میں نے کہا کہ تمہارا کیسے جی چاہا کہ بھئی تم وہ دیوار کعبہ کو جا کے بوسہ دو، تو کیونکہ تم تو اس طرح بہت احتیاط کرتی ہو۔ تو کہنے لگی پتہ نہیں، مجھے اس وقت یہ محسوس ہوا کہ جیسے یہ دیوار ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھائی ہے، اور یہ نئی دیوار ہے، اس کے پتھر نئے ہیں، اس پر آج تک کسی نے بوسہ نہیں دیا، تو میں نے جب اس کو بوسہ دیا تو مجھے یہی محسوس ہوا۔ تو اسی طور میں بھی تھوڑا سا ہچکچا رہا تھا کیونکہ لاکھوں لوگ بوسہ دیتے ہیں، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ جب ایک دفعہ آپ وہاں پہ ہاتھ لگا کے اپنے لب رکھ دیتے ہیں، اور میں نے لکھا ہے کہ وہاں پہ تھوڑی سی اپنی بدقسمتی کا احساس ہوا کہ میری ناک بہت شارپ ہے، تو یہ راستے میں آ رہی تھی، تو جو چینی اور انڈونیشین تھے ان کو یہ سہولت تھی کہ وہ آنکھیں بھی رکھ سکتے تھے اور منہ بھی رکھ سکتے تھے۔ آپ نے بلکہ اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ آپ خود بھی یہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ فیلنگ اپنے اندر نہ پیدا کر سکیں، اور نہیں، وہ خود ہوتی ہے، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو کہیں بھی فورس نہیں کیا کہ یہ فلاں مقام ہے اور تمہارا ری ایکشن یہ ہونا چاہیے۔ میں نے جو کچھ وارد ہونا ہے اس کو ہو جانے دیا، نہیں ہوا تو اس کے لیے میں نے کوشش نہیں کی۔ آپ نے بلکہ یہ لکھا ہے کہ میں وہ بن گیا یا ویسا ہو گیا جیسا میں لاہور میں نہیں تھا وہاں پہنچ کے، بلکہ شروع میں جب آپ تذکرہ کرتے ہیں اپنے سفر پہ تو ایک بالکل عام ٹورسٹ کی طرح سے آپ نکلے، اور دھیرے دھیرے پھر حج نے آپ کے اوپر غلبہ پایا، اس کی فیلنگز نے، احرام آپ کو کچھ شروع میں اس نے متاثر نہیں کیا، آپ جب وہاں گئے ہیں تو کچھ مقامات نے اس طرح، لیکن جیسے ہی پھر آپ اس پروسیس میں شریک ہوئے تو یہ آدمی کیسے بدلتا ہے، کیا اثر ہوتا ہے اس کے اوپر؟ یہ آپ کا اعتقاد تھا، ایمان تھا، یا آپ اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے؟ دیکھیں، ایمان کے ساتھ آپ پیدا تو ہوتے ہیں، پہلی آواز جو ایمان کی آتی ہے آپ کے کانوں میں، وہ تو ایک بنیادی اصل ہوتا ہے، چاہے جتنے مرضی آپ کے ہاں شکوک ہوں، لیکن وہاں جو چیزیں اثر کرتی ہیں وہ ایک تو اجتماع اثر کرتا ہے، جو 20-25 لاکھ لوگ ہوتے ہیں وہ اثر کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک ٹوٹلی ایک نئی مسٹیکل دنیا ہوتی ہے جس سے ہم آگاہ نہیں ہوتے۔ ہم لاکھ کتابچے پڑھ لیں، لاکھ میرے جیسے سفر نامے آپ پڑھ لیں، جب تک آپ اس میں شریک نہیں ہوں گے آپ وہ محسوس کر ہی نہیں سکتے۔ چنانچہ میں جب گیا ہوں ایک عام ٹورسٹ، ظاہر ہے کہ میں مشاہدہ بہت زیادہ کرتا ہوں، میں نے ان چہروں کو دیکھا، اور وہاں لاکھوں چہرے تھے اور ہر چہرہ الگ تھا اور ہر چہرے کے تاثرات الگ تھے، اور ود دا پیسج آف ٹائم وہ آہستہ آہستہ وہ سارے چہرے آپ میں جذب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ایک مقام وہ آتا ہے کہ نہ آپ کی زبان رہتی ہے، نہ آپ کا رنگ رہتا ہے، نہ آپ کی نیشنلٹی رہتی ہے، آپ ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ مطلب محسوسات۔ عرفات کی بات جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم نکلے کوچ پہ نکلے ہیں، جب کھلے میدان میں آئے، ارد گرد ریت تھی، تو ایک گونج آہستہ آہستہ لبیک کی آہستہ، کیونکہ ہم بند کوچ میں، ایک دھمک ہوتی ہے خاص طرح، وہ ایک گونج تھی، اور وہ اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی کن فیکون کہا گیا، اور ابھی کائنات تخلیق ہوئی، اور یہ کائنات کی تخلیق کی گونج، کیونکہ لاکھوں لوگ وہ ورد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو متاثر ہوا وہ یہ تھا کہ لوگ پیدل چلے آ رہے ہیں، اور زیادہ تر مقامی لوگ تھے، اور مجھے اب تک یاد ہے
کہ ایک سینڈ ڈیون تھا بہت بڑا سارا، اور اس کے پیچھے سے سورج چمک رہا تھا. ایک فیملی جو تھی لوکل، احرام ظاہر باندھے ہوئے تھے، ان میں بچے بھی تھے. سب سے بڑا شخص جو تھا ٹال، وہ آگے چل رہا تھا، اس کے پیچھے اس کی خاتون خانہ چل رہی تھیں، بچے چل رہے تھے، اور ان کے احرام جو تھے وہ ہوا میں اڑ رہے تھے. یہ ایک ویژول اتنا اسٹرانگ تھا، اور وہ بھی ظاہر ہے اسی گونج میں شریک تھے. اور میرا بہت جی چاہا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یہ ایکسپیرینس اس طرح کا ہونا ہے تو میں بھی پیدل چلتا. میرا خیال کہ پیدل چلنے میں جو مزہ ہے وہاں پہ وہ کوچز وغیرہ میں نہیں ہے. یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کہ اصل حج کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اس کے لیے اپنے پیروں پر اس تگ و دو میں شریک ہو گئے ہیں. اصل تو سارے ہی ہیں جو نیت کر کے. وہ جو گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا گلٹ محسوس کرتا ہے کہ وہ جیسے وہ ٹھیک ہے، یہی میں نے عرض کیا کہ وہ، لیکن وہاں پہ لوگ کچھ مثلا اب آپ مجھے کہیں تو میں نہیں چل سکوں گا، 8 سال پہلے کی بات ہے، تو وہ آسائش بھی ہونی چاہیے. لیکن ایک زمانہ تھا کہ لوگ موراکو سے نکلتے تھے حج کرنے کے لیے، اور جب حج کرتے تھے اور واپس جاتے تھے تو 3 بچے ساتھ ہوتے تھے کیونکہ پیدل حج پہ آتے تھے. اور اسی طرح مجھے یاد ہے کہ میرے چودھری عبد الرحمن خان، میری بیوی کے والد، وہ آج سے 60 سال پہلے جب حج کرنے کے بعد واپس آئے تھے تو خانہ کعبہ میں، کیونکہ وہ پتھر وغیرہ تھے تو وہ ہی واز ویری سک، ان کو اٹھا کے باہر لایا. ان دنوں فیسلٹیز نہیں تھی، سخت ہوتا تھا. ہاں، اب فیسلٹیز اس لیے ہیں کہ ان فیسلٹیز کے بغیر ممکن نہیں کہ لوگ حج پہ جا سکیں. اگرچہ وہ فیسلٹیز کہیں کہیں مطلب نظر پہ بار ہوتی ہیں، بہت بڑی بڑی بلڈنگیں اور پیلسز جو خانہ کعبہ کو گھیرتے ہیں، لیکن باہر تو وہ وقت کی ضرورت. ٹھیک. طاہر صاحب، یہ بات ہم کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا.